بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 رجب دوسرے بدھ کا دن آ چکا ہے۔ ماہ رجب کے دوسرے بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے تمام درست ہو جائیں گے۔ آج میں ماہ رجب کی 14 تاریخ کا یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ جس دکان پر پڑھا جائے گا اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ جس مقصد کے لیے پڑھا جائے گا مغرب سے پہلے اس مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والو، ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور جب کوئی بندہ حرمت والے مہینے میں رب کریم کے سامنے مانگتا ہے، بھکاری بن کر فقیر بن کر بیٹھتا ہے، اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا کر اٹھاتا ہے۔ آپ اور میں جانتے ہیں خالق رب ہے، مالک رب ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر رب ہے، جب ہر شے پر قادر رب کی ذات ہے، پھر کیوں در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ آج کسی نے اپنی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا فرمانا ہے، رب کے سامنے گڑ گڑا کر مانگے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کریں گے۔ آج ماہ رجب کے دوسرے بدھ کے دن یہ دولت والا ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے پڑھنے کے بعد اللہ آپ کو غنی کر دے گا۔ اللہ آپ کی ذات و نسل تک رزق اور دولت کو وسیع کر دے گا۔ اللہ آپ کی پرانی سے پرانی غربت، پرانی سے پرانی تنگ دستیوں کو جڑ سے ختم فرما دے گا۔ ہر انسان چاہتا ہے اس کے پاس پیسہ ہو، رزق ہو، دولت ہو، اس کے گھر کے اخراجات پورے ہوں، اس کی خواہشات پوری ہو، وہ اپنے بچوں کو بہتر زندگی دے سکے۔ لیکن بہتر زندگی صرف رب کی طرف سے ملتی ہے، جو رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اہل بیت نے ہمیشہ اللہ سے مانگا، صحابہ کرام نے ہمیشہ اللہ سے مانگا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیشہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے۔ جب ان ہستیوں نے اللہ سے مانگا تو پھر ہم کیوں در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ پھر ہم کیوں جعلی پیروں اور فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں؟ آج میری وہ دکھیاری بہنیں، آج وہ میری بہنیں جو در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکی ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کیجیے، اللہ پاک کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور اللہ پاک سے مانگیں۔ ماہ رجب کی 14 تاریخ بدھ کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، مانگنا رب کریم سے ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ماہ رجب اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مجھے سے کوئی بندہ مانگتا ہے رجب کے مہینے میں اس بندے کی تمام دعاؤں کو پورا کر دیتا ہوں، اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے ماہ رجب کی ان قبولیت گھڑیوں میں اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ ماہ رجب میں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی۔ معراج کی رات موجود ہے جس میں اللہ کریم نے اپنا دیدار اپنے پیارے حبیب کو کروایا۔ ماہ رجب کو کامیابی کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ماہ رجب اللہ کریم کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ جس مہینے کو اللہ کے حبیب نے اللہ رب العزت کا مہینہ کہا ہے تو پھر کیوں نہ رب کریم سے مانگا جائے، اس مہینے میں اپنی تمام دعاؤں کو پورا کروایا جائے۔ آپ نے اس وظیفے کو اللہ پاک پر پختہ یقین رکھتے ہوئے، اللہ پاک پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور قبلہ طرف منہ کر لینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنا ہے، یعنی نماز والا درود پاک پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، اس کی نیت کر لیں۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہشات الگ ہیں۔ اگر آپ من پسند نوکری کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، اگر آپ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، اگر آپ میاں بیوی کے درمیان پیار محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔
آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا کریمو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا کریمو یا اللہ کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ یہ اللہ پاک کے دو صفات ہیں جسے پڑھنے والے پر اللہ کی خاص نظر کرم ہو جاتی ہے۔ ہم اکثر دعا کرتے ہیں یا اللہ کرم فرما دے ہمارے حالات پر، ہماری مشکلاتوں پر کرم فرما دے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جس انسان پر کرم کی نظر ہو جاتی ہے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، اس کے نصیب کھل جاتے ہیں۔ ایک نظر کرم 7 نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ نے یا اللہ یا کریمو کو کیسے پڑھنا ہے؟ یا اللہ یا کریمو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا کریمو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریمو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا اللہ یا کریمو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ چاہیں تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 مرتبہ یا اللہ یا کریمو کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیات کا وظیفہ ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس قرآنی آیت مبارکہ کا مفہوم ہے، میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ اور جب آپ ماہ رجب اللہ رب العزت کے مہینے میں، حرمت والے مہینے میں 14 رجب بدھ کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہیں، اس بات کا قرار کرتے ہیں میرے لیے میرا رب کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے، تو عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو رب کعبہ کے مہینے میں اللہ کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، اس بات کا قرار کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ جب آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ہیں تو دشمن سمیت شیطان کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں، شیطان اپنے سر پر خاک رہتا ہے، میں سارا دن اس کو ورگلاتا ہوں، صراط مستقیم سے ہٹاتا ہوں، برے اعمال کی طرف لے کے جاتا ہوں، پھر بھی یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر اس بات کا قرار کر رہا ہے میرے لیے میرا رب کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد شیطان بھی رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ پھر جب شیطان جیسا بڑا دشمن آپ کا رستہ چھوڑ دیتا ہے، آپ صراط مستقیم پر چلتے ہیں، اللہ ہر قدم پر کامیابی کو لکھ دیتا ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے دوران اللہ پاک کی رحمتوں سے، برکتوں سے مالا مال ہو جانا ہے۔ آپ نے 10 مرتبہ پڑھتے دوران دل ہی دل میں اللہ پاک سے مانگتے چلے جانا ہے، اپنی دعاؤں کو قبول فرمانا ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنے کے بعد تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر عمل نامکمل ہے، آپ نے یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ یا غنیو کو پڑھ کر رب کریم کی رحمتوں سے، برکتوں سے، عظمتوں سے مالا مال ہونا ہے۔ یا غنیو کو پڑھنے والا رب کریم اس بندے کو غنی کر دیتے ہیں۔ آپ نے یا غنیو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا غنیو ایک بار ہو گیا، یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا غنیو کو بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے اور اپنے تمام اور کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے اور ہماری تمام نیک حاجات کو پورا فرما دیں، آمین۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔